نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سارے حضرات با آواز بلند درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما عظیم مذہبی سکالر عالم باعمل حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا قاری تصور اقبال قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام سامعین حضرات، برادر مکرم حضرت مولانا پیر حکیم نعیم اللہ توحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے پیار برے حکم تے شفیق مکرم پیکر اخلاص محترم جناب ملک محمد فیاض صاحب، حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب، انہا حضرات دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال امرجنسی طور تے حادثاتی طور تے میری حاضری ہوگی. اس واسطے کہ میں جلدی کرسی پکڑ لئیے تو تنہوں پتہ ہے کہ جس بندے نو کرسی تے بیٹھن دی بڑی جلدی ہوئے نا وہ پھر پریشان بھی بڑا ہوندہ ہے. وہ پر کرسی نو چھڑنا چاہتا ہے، کرسی اور نہیں چھڑ دی. اسی اس واسطے کرسی چھڑ دیاں گے کیونکہ ساڑھے کل ایت الکرسی بھی ہے. میں صرف مجمع کٹھا کروں گا، حضرات بیان فرمان گے، بیان میرا پھر ادار رہا. گرامی قدر قرآن کریم دی جس آیت دا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے،
اسی دی آس پاس میں اپنی سادہ سادہ گفتگو کرانگا۔ میرے تو بعد اہل علم حضرات تقوی وچ بھی بڑے کامل، علم وچ بھی بڑے کامل، حلم وچ بھی بڑے کامل، وہ بیان فرمان گے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو سب تو اعلیٰ اور بلند رتبہ عطا فرمائے۔ آپ دا مقام، حضور دا مرتبہ، حضور دی عظمت، حضور دی شان اتنی بلند ہے کہ جس چیز دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو جائے، نسبت دی وجہ تو وہ چیز بھی بلند ہو جاتی۔ اور بلندی نہیں ہے جدا تعلق مصطفیٰ نال نہیں، وہ شان ہی نہیں جدا تعلق مصطفیٰ دے نال نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عظمت ہی نہیں جن نسبت مصطفیٰ نال نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نو سر تو لے کے پیراں تک کامل و اکمل بنایا، بے عیب و لا ریب بنایا۔ آپ دی صورت بھی بے عیب ہے اور آپ دی سیرت بھی بے عیب ہے۔ اگر حضور دے چہرے دا ذکر دیکھو، کمال کمال، حضور دی زلفاں دیکھو با کمال، حضور دی اکھیاں دیکھو با کمال، آقا دی چال دیکھو با کمال، جڑی گلی جو لنگ جانو گلی با کمال، جس غار جانو غاراں با کمال، جس بازار جو گزر جانو بازار با کمال، حتیٰ کہ حضور جس ممبر تے بیٹھ جان وہ ممبر با کمال، اتنا با کمال ممبر بن جاندہ ہے کہ جڑی لکڑی دے ممبر تے حضور بیٹھ جان او آج تک وہ ممبر جنت دے اندر ہے اور قیامت تک انہیں جنت وچ رہنا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تیرے میرے ممبر دی گل نہیں، یہ میرے محبوب دا ممبر ہے کہ جس ممبر تے حضور بیٹھ جان او ممبر جنتی بن جاندہ ہے۔ اور آج تک اللہ تو سارے نو لے جائے مکے، اللہ تم سب نو لے جائے مدینے، پھر اللہ سب نو لے جائے مسجد نبوی شریف، پھر اللہ سب نو لے جائے ریاض الجنہ، پھر اللہ سب نو لے جائے اس ممبر دے کول جا کے دیکھو آج بھی او ممبر جنت دے اندر ہے جس ممبر تے حضور بیٹھ دے سن۔ اگر تسی سارے حضرات اپنے اپنے موبائلوں تو توجہ ہٹا کے تے میرے والا کر کے تے سبحان اللہ کہہ چھڑو تے پتہ لگ جائے گا جننے کہہ گئے وہ سن رہے ہو صحیح، وہ بولو کرسیاں تے بولی دا کچھ نہیں ہوندہ بھائی، وہ ممبر جنت دے اندر ہے، کوئی مائی دا لال اس ممبر نو جنت وچوں نہیں کر سکتا کہ جس ممبر دے اتے حضور بیٹھے۔ ہر مکتبہ فکر دا بندہ کہندہ ہو جنت ہے، تے جدو بھائی لکڑی دے ممبر تے میرا نبی بیٹھ جائے تو او ممبر جنتی ہو جاندہ ہے۔ جس ممبر تے حضور بیٹھ جان بھائی وہ ممبر جنتی ہو جاندہ ہے، تے جدے کندیاں تے بیٹھ جان او صدیق جنتی نہیں۔ بھائی ممبر نبی نو لے کے چلیا نہیں، تریا نہیں، چڑھائی نہیں چڑھی، ممبر نے ڈنگ نہیں کھاتے، صرف اس ممبر دی حضور بیٹھے نے اور اس ممبر دی نسبت حضور دے نال ہو گئی ہے، تو وہ ممبر جنت چھے۔ تو جنہیں حضور چکیا کندیاں تے بٹھایا، 3 میلاں دی چڑھائی چڑھی، غار دیاں صفائیاں کیتیاں، جھولی وچ سلایا، ڈنگ کھادے،
تن من دھن وطن آل اولاد سب کچھ نبی تے قربان کیتا، کیا وہ صدیق جنتی نہیں؟ او بھائی وہ ممبر بھی جنتی ہے، وہ ابو بکر بھی جنتی ہے، وہ ممبر بھی آج تک جنت چے، وہ صدیق بھی آج تک جنت چے، لیکن اس ممبر دے جنتی ہون تے صدیق دے جنتی ہون اینک فرق ہے کہ ممبر ہے جنت چ لیکن تھوڑا جا میرے نبی تو فاصلے تے وے، لیکن صدیق ہے جنت وچ فاصلے تے نہیں، بلا فصل آرام پیا کردا ہے۔ نبی دے پہلو دے اندر آرام کر رہے ہیں صدیق، ہے ممبر بھی جنت اندر، ہے صدیق بھی جنت اندر۔ تو گویا کہ ممبر آلہ ہویا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، سواریاں آلہ ہو گئی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو۔ جڑی چیز نو نبی ہاتھ لا چھڑے اس چیز دی برکت آ جاندی ہے، جڑی چیز نبی لعاب پا چھڑے اس چیز دی برکت آ جاندی ہے۔ اتنی عظمت والا پیغمبر، اتنے حسن و جمال والا پیغمبر کہ جڑا اس نو چک لے وہ بھی آلہ ہو جاندہ ہے، اور اے جنو چک لے وہ بھی آلہ ہو جاندہ ہے۔ جس ذات دے کندھیاں تے حضور خود بیٹھ جان وہ بھی آلہ ہو گیا، اور جڑا حضور دے کندھیاں تے بیٹھ جائے وہ بھی آلہ ہو گیا۔ وہ حسن ہوئے، وہ حسین ہوئے، وہ ساڑھے دل دا چین ہوئے، اکھیں دا نور ہوئے، دل دا سرور ہوئے۔ صحابہ بھی ساڑھے اور اہل بیت بھی ساڑھے، ساڑھی صحابہ بغیر بھی نہیں نبدی اور اہل بیت بغیر بھی نہیں نبدی۔ نبی دا سارا گھرانہ شان والا ہے، سسرال بھی شان والے تے داماد بھی شان والے۔ جس قرآن دی ایک آیت میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے لکھ چھڑی وہ بھی شان والا، جس نے قرآن دیاں کنیاں صورتاں لکھیاں میرے نبی دے سامنے تے نبی لکھوائیاں وہ امیر معاویہ بھی شان والا۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، میں تھوڑی تھوڑی گلہ سارے کری جاواں گا، باقی حضرات بیان کرنگے۔ تو اتنا شان والا نبی کہ جیڑی میرے آقا نامدار دے کندھے تے چادر آ جائے اللہ اس چادر نو بھی قرآن دی آیت بنا دیندہ ہے۔ مقام اتنا، بلندی اتنی کہ سارے انبیاء نو معراج ہویا زمین تے، میرے مصطفیٰ نو معراج ہویا عرش برین تے، سب انبیاء نو معراج ہویا امتحان دی شکل ہے، حضور نو معراج ہویا انعام دی شکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام منگ دے گئے اللہ کو، یا اللہ پردے ہٹا، دیدار کرا، دیر نہ لا، پیاس بجھا، آواز آئی قال لن ترانی، ہرگز نہیں۔ اور ادھر حضور دا مقام ایوے کہ حضور آرام کر رہے ہیں، جبریل آیا، حضور نو جگایا، سواری تے بٹھایا۔ وہ سواری شان والی ہو گئی جڑی جبریل لے آیا۔ میرے کان پیچھے علماء بیٹھے نے، صاحب فن اور صاحب علم علماء بیٹھے نے، میں تے طالب علم ہاں، لیکن ایک گل کہہ چھڑ دا، معراج دی سواری بھی جنت ہی چوائی سی، اور ہجرت دی سواری بھی جنت ہی چوائی سی۔ معراج دا سفر بھی رات نو ہویا، ہجرت دا سفر بھی رات نو ہویا۔ معراج دی رات بھی نبی دا ایک ساتھی سی، ہجرت دی رات بھی نبی دا ایک ساتھی سی۔ معراج دا ساتھی نبی نو لین آیا سی، ہجرت دے ساتھی نو نبی لین گیا سی۔ ایو وجہ جڑا نبی نو لین آیا سی او تے رستے چ رہ گیا، تے جنو نبی لین گیا سی او آج بھی نال ہے۔ یا اللہ انہاں کرسیاں لے نو کوئی سبحان اللہ کھنے توفیق عطا فرما دے۔ او آج بھی نال ہے۔ معراج دا ساتھی سواری لے کے آیا، ہجرت دا ساتھی سواری بن گیا۔ با کمال پیغمبر دی با کمال سیرت، با کمال پیغمبر دی با کمال صورت، با کمال پیغمبر دی با کمال جماعت۔ چہرہ دے حضور دا حال ہے، زلفان دے حضور دیاں حالہ نے، اکھیاں تے آلہ نے، جڑی اللہ نے اپنے محبوب نو یار چن چن کے دیتے نے، غلام چن چن کے دیتے نے، تابعدار چن چن کے دیتے نے، وفادار چن چن کے دیتے نے، وہ کتنی شان والے نے۔
یاد رکھو حضور دے سارے صحابہ دیانت والے سی، اچھی کو حضور دے سارے صحابہ، اچھی بولنا ذرا، حضور دے سارے صحابہ دیانت والے سن، امانت والے سن، سارے وفادار سی، سارے تابعدار سی، کوئی لالچ انہوں نہیں آیا، نہ کھجوراں دے، نہ باغ دے، نہ خلافت دے، نہ مسلح دے، سارے اللہ دے نبی نال اللہ نو راضی کرنے رلے سی۔ وہ کھان والے نہیں سن، کھلان والے سن، لٹن والے نہیں سن، لٹان والے سن۔ کوئی میرے پاک پیغمبر دا ساتھی ایسا نہیں کہ جڑا اس لالچ میں آیا ہوئے کہ کسی جگہ تو میں نے کو باغ ملے گا تو میں قبضہ کر لاں گا۔ یہ وہ صحابہ نے جڑا یہودیاں دیاں کھجوراں نہیں سکھاندے۔ روایات دے اندر آندے کہ میرے محبوب علیہ السلام فجر دی نماز پڑھان دے نے، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسیاں کھڑیاں ہونگیاں، کیسے لمحات ہونگے، کیسیاں ساعتاں ہونگیاں کہ مسلح تے آمن دلال، مسلح تے صاحب شرف و کمال، مسلح تے بدر الدجا، مسلح تے شمس الضحا، مسلح تے بلغ العلا، مسلح تے کشف الدجا، مسلح تے لا یمکن السنا، مسلح تے حبیب کبریا، مسلح تے کائنات دا امام، مسلح تے جگہ دا سلطان، مسلح تے والضحا دے چہرے والا، مسلح تے واللیل دیاں زلفاں والا، مسلح تے ما زاغ البصر دیاں کھیاں والا۔ اللہ دی قسمیں اے ہو جیا کائنات نے امام نہیں ویکھنا، یہ ہو جیا اللہ نے اپنے محبوب نو امام بنایا ہے، کہ امام جیسا امام کوئی نہیں، تے جڑے پیچھے کھلوتے نے انہاں جیسے مقتدی بھی کوئی نہیں، پیر بھی آلہ ہے تے مرید بھی آلہ نے، نبی بھی آلہ ہے تے غلام بھی آلہ نے، مقتدی بھی آلہ تے مقتدہ بھی آلہ ہے۔ اس وقت کے پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ پڑھیے سارے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ کیسا ہی طوفان آ جائے ان کی نسبت کے صدقے، کیسا ہی طوفان آ جائے ان کی نسبت کے صدقے، دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آقا نے نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیریا، ایک میرے نبی دا دیوانہ پروانہ اٹھ کے چلا گیا باہر جلدی جلدی۔ ایک دن بھی حضور نے ویکھیا، دوسرے دن بھی حضور نے ویکھیا، تیسرے دن میرے محبوب نے اشارہ فرمایا، اور میرے یارہ بیٹھ جا، تینوں کی جلدی ہے۔ حضور دے کول آ گیا، آقا پوچھ دینے تینوں کا دی جلدی ہے، تو جلدی جلدی سلام تو بعد اٹھ کے چلا جانا ہے۔ کہندہ یا رسول اللہ، میرا گھر ایک یہودی دے گھر دے قریب ہے، اور وہ دے گھر ایک کھجور دا تھوڑا جیا ٹیڑا درخت ہے، میرے آنگن وال جھکیا ہویا ہے، رات نو کھجوراں گردیاں نے میرے آنگن تے میرے ویڑے دے اندر، میں جلدی جلدی اٹھ کے صبح سویرے یہودی کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنی گود پا کے تے یہودی دے گھر دے کے آ جانا۔ میرے جان تو پہلا لیٹ ہو گیا کہ میرے بچے اٹھ کے یہودی دیاں کھجوراں نہ کھا لین۔ پھر یاد رکھ لے، جڑے صحابہ کسی یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھا سکدے، او محمد دی دھی دیاں کھجوراں بھی نہیں کھاندے۔
جڑے یہودی دیاں کھجوراں دا خیال کر دے نے بلا او حضور دے خاندان دیاں کھجوراں کیویں کھا جان گے اے کھجوراں دی لالچ نو نہیں آئے اے مال دے لالچ نو نہیں آئے اللہ لالچی حضور نو دیتے ہی نہیں حریص حضور نو دیتے ہی نہیں سارے بغیر لالچ تو آئے نے سارے بغیر ہرس تو آئے نے نہ سونے دا لالچے نہ چاندی دا لالچے نہ جواہرات دا لالچے نہ مسلح دا لالچے نہ خلافت دا لالچے بلکہ اللہ دی رضا واسطے آئے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرماتا ہے جڑے بھی آئے نے اے صرف مینوں راضی کرن واسطے آئے نے میرے فضل دی تلاش وچ آئے نے اللہ فرماتا ہے میں انہاں نو اپنے محبوب نال جوڑیا اللہ دلاں دے راز جاندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ کہندہ ہے میں انہاں دے دلانو جاننا اے اتو تو نبی دے نال نہیں رلے اے دلو نبی دے نال رلے نے انہاں دے دلانے سودے مصطفیٰ دے نال کر لے نے اے یو وجائیں کہ جدو میرے محبوب نال دلو لرلے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کھینو صحابہ دے نال جنت عطا فرمائی تھوڑا جا اور دور نہ چھڑو بھائی اولئک هم الراشدون میرے کل وقت ہوندا میں گلاں کھولدا پھر مان لے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑا ابو بکر دیتا ہے او بھی شان والے جڑا عمر عطا کیتا ہے او بھی شان والے جڑا عثمان عطا کیتا ہے او بھی شان والے جڑا علی عطا کیتا ہے او بھی شان والے طلحہ زبیر سارے صحابہ شان والے نے جڑے جلدی آئے او بھی شان والے نے جڑے لیٹ آئے او بھی شان والے نے جنہاں پہلے کلمہ پڑھے او بھی شان والے نے جنہیں آخر تے کلمہ پڑھے او بھی شان والے نے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرے نبی دے سارے غلام جنتی نے سارے تے اللہ راضی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پھر میں اپنے ذوق کہاں تے فرمائش بھی نال پوری ہو جائے اساہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسانے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشانے جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمانے جڑا نام علی تو سڑدائے سڑی نظر دے وچ بے ایمانے جڑا نام علی تو سڑدائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمانے اس واسطے کہ صدیق بھی شان والا جے نبی نو چایا او بھی او بولو بھائی جے نبی نو چایا او بھی جے نبی نو چکیا او بھی شان والا تے جنوں نبی چکیا
وہ بھی شان والا بھائی فیاض صاحب یہ ہوں تمہیں ہدیہ کر دینا چلو انہوں نے مجھے سدیا انہوں تے ہدیہ بنتا ہے نا کرنا کیونکہ انہوں نے دل کی خواہش بھی انج بھی کرنا ہے بھائی ساڈا تو ایمان اور عقیدہ ہے جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ان پر ہم سب کا ایمان ہے ان کی شان کو بیان کرنے والا قرآن ہے اور قرآن میرے اللہ کا کلام ہے جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے ہمارا تو صحابہ پر ایمان ہے صدیق کے کندھے پر حضور اور حسن و حسین حضور کے کندھوں پر کہنے والا کہندہ ہوندی جانے پھلاں دیاں کئی قسماں ہوندی جانے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائنے کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اے سامنے بخاری شریف پئی ہے تھوڑی دیر دے بعد یہ آخری حدیث دا درس ہوئے گا لیکن تسی سن لینا روایت جڑا بھی کرے گا تے گل کسی نہ کسی صحابی تے مکے گی جتوں بھی روایت چلے گی کسی نہ حضور کو کسی صحابی نے سنیا ہونا حضور دی زبان جو نکلی ہوئی گل انہوں جمع کر کے چولی وچ رکھ کے ساڑھے تک محفوظ اور بے عین ہی پہچان والے میرے نبی دے صحابہ نے کیونکہ میرے محبوب دے عینی گواہ نے نبوت دے گواہ بھی صحابہ میرے محبوب دی نمازاں دے گواہ بھی صحابہ میرے آقا دے جہاد دے گواہ بھی صحابہ خلوت دے گواہ بھی صحابہ جلوت دے گواہ بھی صحابہ میرے آقا دے قیام دے گواہ بھی صحابہ رکوع دے گواہ بھی صحابہ سجود دے گواہ بھی صحابہ حضور دے آنکھاں جو نکلن والے آنسواں دے گواہ بھی صحابہ نہیں حضور نے شادیاں کیتیاں رشتے دیتے گواہ صحابہ رشتے لے گواہ صحابہ حضور دے بوئے تے کون دلہا بن کے آیا گواہ صحابہ حضور کے دے بوہے تے گئے گواہ صحابہ کیڑی حضور دی بیٹی کے دے نکاح وچ گئی گواہ صحابہ کیڑے صحابی دی بیٹی حضور دے نکاح وچ آئی گواہ صحابہ حضور منبر تے کیویں بیٹھ دے سن گواہ صحابہ حضور گفتگو کیویں فرماندے سن گواہ صحابہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے گر کفر سے بچنا ہے گر ظلم سے بچنا ہے گر شرک سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے
اس وقت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تسی مومن بننا چاہتے ہو تے تواڈے مومن والے آئی ڈی کارڈ تے مور تاں لگے گی کہ تواڈا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا، صحابہ نال ملدا ہوئے گا۔ اگر ایمان صحابہ نال نہیں ملدا تے بندہ مومن نہیں، جی بندہ کہے میں مومن بھی ہاں تے صحابہ تے ایمان بھی نہ ہوئے تو بھی مومن نہیں۔ صحابہ اللہ نے نہیں کہا صحابہ جتنا ایمان لے آؤ، صحابہ جتنا ایمان لے آنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا جے وزن نہ ملے، رنگ نہ ملے، صحابہ جیسا تھی ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ جتنا ایمان کون لے آئے گا؟ کون پیڑ تے پتھر بننے، کون اگ دے انگاریاں تے لیٹے، کون سولی تے چڑے، کون دودھ پیندے بچے ذبح کرواوے، کون لوہے دی کنگھی نال اپنے جسم چھلنی کراوے، کون اپنے بچے دودھ پیندے ذبح کرا دے وے، کون کھجوراں دے پکے ہوئے باغ چھوڑ دے وے، کون اپنی فصلاں چھوڑ دے وے، کون دین واسطے اپنا گھر چھوڑ دے وے، کون تختہ دار دی زینت بنیا ہوئے تے کوئی او دے کنے جا کے کہے تینوں رہائی مل سکدی ہے، اکو گل کر دے کہ میرے محبوب نو ماذ اللہ ایتھے لے آؤ تے مینوں چھڑ دے آؤ۔ اے جگرا تے خبیب دائے جن آکھے پیچھا ہٹ جا، تو پھانسی دی پھندے دی گل کرنا ہے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کردا کہ جتھے میرے آقا تشریف فرمانے انہاں دے پیرج کنڈا لگ جائے۔ نبی دا یار پھانسی دا پھندا برداشت کر سکدا ہے، نبی دے پیرج کنڈا بھی برداشت نہیں کر سکدا۔ کون ہے جڑا اینیاں قربانیاں دے بھائی؟ غزوہ خندق دے موقع تے سارے صحابہ خندق کھود رہے نے مدینے دے تحفظ واسطے تے حضور بھی نال خندق کھود رہے نے۔ میرے آقا ایک دیوانہ آیا، آقا بھوک لگی ہے، اوے بھائی اور رج کے کھا کے بھی کہندے اج مزہ نہیں آیا، 17 کھانے کھا کے تے کہنا اجے بھی لطف نہیں آیا۔ او بھائی کدا مزہ لین آیا ہے؟ جنہاں دا نام لینا ہے نا انہاں دی ادھر ہسٹری پڑھ، انہاں دی ڈائری پڑھ، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ صحابہ کیسے سن۔ آقا بھوک لگی ہے، کتنی سونیا پیڑ تے پتھر بنے ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا گل سن، میں او پیر نہیں پہ مرید سکدا جاوے تے پیر ٹھکدا جاوے، تو ایک پتھر بنے ہیں، میں محمد نے پیڑ تے 2 پتھر بنے ہوئے نے، اے دیکھ میں بھی کچھ نہیں کھادا جے تسی کچھ نہیں کھادا۔ حضرت جابر منظر دیکھ رہے سی، دوڑ کے گھر پہنچے تے جا کے کہندے نے اپنی اہلیہ محترمہ نو کی یہ گھر دے اندر، انہوں نے آکھے ایک بکری دا بچہ ہے، اے مختصر جے جو موجود نے، فرمایا میں بکری دا بچہ ذبح کرنا وا، تو جلدی جلدی جو پیس آٹا بنا تے حضور دی دعوت کرنی ہے۔ گوشت بنایا، چکی چلائی، آٹا بن گیا۔ حضرت جابر جا کے حضور نو فرما دینے ایک تسی آ جاؤ تے نال جنہاں نو تواڈا دل کرے نال لے کے آ جاؤ، 2 ہور لے آؤ۔ جابر نو پتا سی حضور کلے نہیں جاندے، 2 نال ہی رہندے نے، حضور کلے نہیں جاندے، 2 نال ہی رہندے نے۔ اج بھی جا کے دیکھو 2 نال ہی نے۔ اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے، اج جا کے دیکھو حضور دے نال 2 یار، ایک صدیق تے ایک عمر آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ تیاری کرو، جابر دے گھر دعوت ہے۔ انہوں نے جا کے اپنی اہلیہ نو آکھیا وہ سارے ہی آ رہے نہیں۔ اہلیہ کہنے لگی تسی سارے نو آکھیا کہ حضور نے، انہاں کے حضور نے آکھیا، انہاں کہ گھبران دی کیڑی لوڑ ہے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اللہ اپنے نبی نو رسوا نہیں کردا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ میرے معزز سامعین گل مکائی ہے، حضور نے فرمایا جدوں تک میں نہ آواں ہانڈی نہیں اتارنی، آٹا نہیں گننا۔ آقا تشریف لے گئے، حضور نے اپنا لعاب پاک ہانڈی وچ بھی پایا، آٹے وچ بھی پایا، فرمایا پکائی جاؤ تے کھلائی جاؤ۔ 10 20 صحابہ دیاں ٹولیاں ہوندیاں رہیاں، کھا کے جاندیاں رہیاں۔ سینکڑا صحابی کھانا کھا گئے، نہ روٹی مکیے نہ بوٹی مکیے۔ اے میرے محبوب دے لعاب دا کمال ہے۔ میں عرض کر رہا سا صحابہ جتنا ایمان تے کوئی لے آئے نہیں سکتا، پر صحابہ جیسا ایمان ہوئے، صحابہ جیسا بھی ہوئے، صحابہ تے ایمان بھی ہوئے، بندہ کامیاب ہو جائے گا، بندہ مومن بن جائے گا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ اے میں کمپنی دی مشہوری واسطے تقریر کی تھی، باقی تفصیل پھر رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔